باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن، درس نمبر 140، سورہ مبارکہ اعراف، آیت نمبر 169۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ برادران و خواہران ایمانی، سخاوت القرآن نمبر 140، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 169 سے 174 تک 5 آیتیں آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 169 میں یہ ذکر ہے کہ تورات کے ماننے والے خلیفے تو بنے مگر نالائق خلیفے بنے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ ایک حرکت کرنے لگ گئے، یاخذون عرض هذا الادنی، یہ جو دنیا دنیا ہے گھٹیا، اس کو پکڑنے لگ گئے۔ حالانکہ وارث الکتاب، وارث تو کتاب کے بن چکے تھے، اور یہ کہنے لگے سیغفر لنا، باوجود ان حرکتوں کے کہ دنیا پسند ہو گئے ہیں، سیغفر لنا، ہمیں جلد معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا بیان کر کے یہ فرمایا کہ اللہ پر جو کہتے تھے غلط کہتے تھے، اور ان کے مقابل پر ایک گروہ آیا جو لا یقولوا علی اللہ الا الحق، وہ حق کہتے تھے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، انہوں نے درس حاصل کیا جو کچھ تورات میں تھا، اور وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا، جنت کا گھر ان کے لیے ہے جو متقی ہے۔ یہ آیت نمبر 169 میں یہ کہا گیا۔ دوسری آیت میں یعنی اگلی آیت میں 170 میں
یہ حکم آ رہا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب سے تمسک رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز پڑھتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، مصلحین کا اصلاح والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ پھر حضور کو ایک بات یاد کرائی جا رہی ہے، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اے میرے حبیب یاد فرمائیے وہ وقت جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر نازل کر دیا، بنی اسرائیل پر، فوقہم ان کے اوپر، کأنہ ذلۃ، جیسے چھپر ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، ایسے، وظنوا انہ واقع بہم، انہوں نے یہ گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ یہ گرا کے گرا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے پکڑ لو، گھبراؤ نہیں، اور یاد رکھو جو اس میں ہے کتاب میں۔ یہ آیت نمبر 171 میں یہ پڑھ لیں 3، اس کے بعد 2 بھی پڑھ لیتے ہیں، اور یہ 2 ہیں، 2 پڑھ لیتے ہیں، پھر 3 اور پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا، آپ جانتے ہیں فا اور ثم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فا ذرا جلدی کے لیے آتی ہے، ثم ذرا دیر کے لیے آتا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد خلیفوں پہ خلیفے آئے، خلفہ جان نشین بنے، من بعدہم ان اگلوں بنی اسرائیل والوں کے بعد، خلف خلیفے پیچھے آنا، خلیفے کو خلیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہوتا ہے، آگے نہیں چلتا۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کسی نے نماز پڑھائی وہ خلیفہ ہی نہیں رہا، خلیفہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو حضور سے آگے نہ بڑھے۔ حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جو آپ کے قدم پہ قدم رکھتا ہے۔ فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب، کتاب تو ان کو وراثت مل گئی، مگر نالائکوں نے کیا کیا، یاخذون عرض ھذا الادنی، اس گھٹیا دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ ادنا کا ایک ترجمہ کمینی بھی کرتے ہیں، کمینی، فلاں شے ادنا ہے یعنی گھٹیا ہے۔ ادنا کا ایک معنی اقل بھی ہوتا ہے، مثلا آپ جب کبھی کہتے ہیں آپ میرے دوست ہیں، ادنا ذمہ داری میری یہ ہوگی کہ میں آپ کی غیبت نہ کروں، یعنی اقل ذمہ داری، وہ پھر گھٹیا یا کمینے پن کے معنی میں نہیں آئے۔ یقولون سیغفر لنا، اپنے تئیں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان قریب بخش دیے جائیں گے۔ وَإِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُمْ، اگر ان کے پاس کوئی آتی ایسی ہی دنیا کی شے، یا خودو، اسے لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا انہوں نے نہیں لیا، نہیں دیا گیا، نہیں ان کے لیے قرار دیا گیا میثاق الکتاب، اللہ یقولو، کہ وہ یہ نہ کہے، اللہ پر، الا الحق، کہ اللہ پر جب بھی بات کرے حق کی کہے۔ یہ نفی جمع ہو جاتی ہے، لا یقولوا علی اللہ الا الحق، لا تقل لی الا الصدق، میرے بارے میں تو کچھ نہ کہنا مگر سچ۔ لا الہ الا اللہ، لا فتح الا علی، یہ استثناء ہے۔ لا سیف الا ذو الفقار، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا انہوں نے یہ نہیں لیا کہ میثاق الکتاب کو، کتاب میں جو تورات میں جو قسمیں کھا کھا کے بتایا گیا ہے کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، اور اس میں سے درس
نہیں لیا، لینا چاہیے تھا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے لے لیا درس. یہ کہنے لگے ایسے لوگ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو آخرت کا گھر ان کے لیے ہے اچھا جو متقی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں جائیں تو متقی بنے. متقی بننے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے، دوسروں کو اذیت دینی چھوڑ دیجیے. اس کا مداوع نہیں ہو سکتا، اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں، اس کی کمپنسیشن کوئی نہیں، گارنٹی نہیں ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے ہو، عقل نہیں رکھتے ہو. والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو تمسک کرتے ہیں کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور انہوں نے نماز قائم کی. اس کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اصلاح والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اے میرے حبیب یاد کرائیے وہ وقت، نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے لڑکا دیا. نَتَق، گرانا، لڑکانا، کھڑا کرنا. جب ہم نے فوقہم، ان کے اوپر لٹکا دیا پہاڑ کو. کأنہ ذلۃ وظنوا، جیسے کہ وہ سائبان ہے، برآمدہ چھپر ٹائپ. کأنہ ذلۃ وظنوا انہ واقع بہم، اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ گرا کہ گرا، ابھی آیا ابھی آیا. پہاڑ یوں گرا دیا تھا اللہ نے، یوں روک دیا تھا، یوں ابھی گرا کہ ابھی گرا. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور ان کو پتہ چل گیا تھا، ہم نے حکم دیا. خذو، یہ آرڈر ہے، کمانڈمنٹ ہے، فعل امر ہے. ما آتیناکم، جو تمہیں ہم نے دیا، خذو ما آتیناکم بقوۃ، قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ. واذکروا ما فیہ، اور ذکر کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو کلام، جو آکام، جو کمانڈمنٹس. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. زیادہ تر یہ تورات ہی کی بات ہو رہی ہے. یوں کہا یوں کہا. اس زمانے کی نماز ذرا مختلف تھی. کتاب کا جب ذکر آتا ہے کبھی قرآن مراد ہوتا ہے، کبھی تورات. مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکم تو تورات والوں کو ہے، مگر ظاہر ہے جو قرآن بھی پڑھیں گے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کو بھی یہی ہوگا. اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اس آیت نمبر 172 میں نوٹ کر لیجئے، قانون الست، بلکہ وعدہ الست کا ذکر. اللہ نے ساری ارواح کو خلق کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد اکٹھا کر کے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب کے سب نے کہا کیوں نہیں، بلا. حضرات و خواتین، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ کہ ہم اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اگرچہ تحت الشعور کہہ لیں، عالم ارواح کہہ لیں، عالم ذر کہہ لیں، عالم روحانیت کہہ لیں، بدون جسد کچھ بھی کہہ لیں، وعدہ ہم کر چکے ہیں. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. ہم یہاں غافل ہو گئے. اس کے بعد والی آیت میں 173 میں
ایک شکوہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ایڈریس بھی کیا جا رہا ہے تم لوگ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح ہمارے ماں باپ، آبا و اجداد، دادا دادی، نانا نانی مشرک تھے، ہم بھی مشرک رہیں گے. جو مبتل تھے، کیا ہم نے یعنی اللہ نے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ اور اسی طرح نفصل الآیات ولعلہم یرجعون، ہم ساری نشانیاں، سارے قصے، اسٹوریز، عبرت آمیز، آموز اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم پلٹ آؤ ہماری طرف، گناہوں کو چھوڑ دو. اس کے بعد قصہ آ رہا ہے بلعم باعور. یہ انشاءاللہ کل آپ کو قصہ بتا دیا جائے گا. آج کی حد تک ان 3 آیتوں پہ درس اختتام پذیر ہو جائے گا. ملاحظہ فرمائیے آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اس وقت کو یاد کرائیں میرے حبیب جب آپ کے رب نے وعدہ لیا بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، وہ ذریتوں سے، صلبوں سے، معاف کرنا صلبوں سے، ذریت نہیں، صلب، ان کے انوار سے. آگے ہے ذریتوں، ظہور پشتوں سے، صلب، ذریتہم اولادوں سے، واشہدہم علی انفسہم، یعنی پہلے والے آبا و اجداد اور اولادیں دونوں سے، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے اوپر اقرار کر لیا، شہادت دے دی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، جو ان کی پشتوں میں ذریتیں تھیں. یوں سمجھ لیجئے کہ پشتوں میں یعنی صلبوں میں جو اولادیں تھیں، یوں کہہ لیجئے ان سے وعدہ لیا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے تو اپنے نفسوں پہ گواہی بھی دی، اقرار بھی کیا. انہوں نے کہا بلا الستو بربکم، قالوا بلا الستو بربکم. یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہاں تک یہ الستو بربکم، قالوا بلا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قالوا بلا، اس سے پہلے والا الستو بربکم، شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت، کہ تم کہو قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو قیامت سے غافل تھے. ایسا نہ ہو کہ تم کہو قیامت کے دن کہ ہم تو غافل تھے. یہاں جو رب کو رب نہیں مانو گے تو غافل ہو جاؤ گے. اب آج کل بے وقوف ہیں، رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، جب تحت شعور میں رب کہا ہے اللہ کو، اب کسی اور کو تو رب کہہ ہی نہیں سکتے. انا ربکم الاعلی، فرعون کا یہ دعویٰ تھا، کسی اور کا نہیں ہے. محمد و آل محمد اللہ کو رب منانے آئے تھے، خود رب بننے نہیں آئے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہو کہ بس شرک کیا ہمارے آبا و اجداد نے ہم سے پہلے، وما کننا وکننا ذریۃ من بعدہم، اور ہم تھے ذریت ان کے بعد. افتہلکنا بما فعل المبتلون، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کر دیا؟ افتہلکنا، کیا ہمیں وہ ہلاک کریں گے؟
کیا ہمیں وہ ہلاک کرے گا؟ بما فعل المبتلون، جو ہم باطل کام کر چکے ہیں، باطل والے. یعنی ان لوگوں کے جرم کی سزا ہمیں ملے گی. افتہلکنا، کیا ہمیں ہلاک کیا جائے گا، کرے گا، بما فعل المبتلون، ان باطل والوں کے چکر میں ہمیں تو ہلاک کرے گا. یعنی یہ اللہ کو کہا جا رہا ہے، افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا، بما فعل المبتلون. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، اور اس لیے کہ بھی لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ آئیں، وہ توبہ کر لیں. ہم یہ چاہتے ہیں افتہلکنا بما فعل المبتلون سے پہلے وہ آ جائیں. اس لیے تفصیل سے ہم بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا حکم ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا، جو یہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا. یہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پہلے بھی گزر چکا ہے یہ لفظ، لَعَلَّهُمْ تَتَّقُونَ، اور لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا، بنی اسرائیل والے، تورات والے وارث تو بنے، خلیفے تو بنے. فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، کتاب بھی ان کو مل گئی وراثت میں. یاخذون عرض ھذا الادنی، مگر وہ دنیا کے پیچھے چلے گئے، آخرت چھوڑ دی، اور یہ سمجھنے لگے سیغفر لنا، جلد بخش دیے جائیں گے. جب دنیا آتی پکڑ لیتے. بھول گئے کہ اللہ نے میثاق نہیں لیا ہوا کہ اللہ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہنا. جنہوں نے یہ کہا اور درس لیا، ان متقیوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. پھر کہا کہ جنہوں نے کتاب سے تمسک کیا اور نماز قائم کی، قصہ انہی کا ہو رہا ہے، تورات والوں کا. ہم ان مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے. پھر کہا میرے حبیب یاد کرائیے، جب ہم نے پہاڑ لٹکا دیا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، خاص طور پہ اس گاؤں میں جس کا ذکر آ چکا ہے، جو بحر کے اوپر تھا، بینک پہ تھا، کارنر پہ تھا، ساحل پہ تھا، بیچ پہ تھا، خوبصورت تھا، ہر قسم کی نعمت تھی. رغدن من کل مکان، وہ جو بستی تھی وہاں پر ہم نے لٹکا دیا پہاڑ. یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی گر جائے گا. ہم نے یہ بھی کہا یاد کرو جو کچھ تورات میں ہے، تاکہ تقوی اختیار کر جاؤ. پھر کہا کہ اللہ نے صلبوں میں جو ذریتیں تھیں ان سے بھی اور خود ان سے بھی امتحان لیا، ٹیسٹ لیا، وعدہ لیا، اور کہا کہ الست بربکم قالوا بلی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. گواہی بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم تو غافل ہو گئے تھے. پھر کہا کہ ایسے نہ ہو جانا کہ ماں باپ مشرک تھے، نعوذ باللہ، برے تھے، آبا و اجداد ہم بھی وہی برے ہیں. اور یہ نہ کہنا فتہلکنا بما فعل المبتلون، کیا کرو ابھی توبہ کر لو، لعلہم یرجعون. اسی لیے ہم کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں. یا اللہ آج کے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت کے طفیل جو شریک درس ہوئے ہیں ان کو اجر دے، جزا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما. ہم سب پر احکام اسلامی کی حکومت قائم فرما. ربنا وتقبل دعا.